ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم ووصيه المجتبى أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس صلوات محمد وعلى حاضرین گرام قدر وارباب عقل و دانش، ہمارا یہ سلسلہ فکر آج اپنی چوتھی نشست میں ہے۔ آج چوتھا دن ہے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے، مالک حفظ و امان میں رکھے۔ یہ چوتھا پروگرام ہے اور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اتفاق کے ساتھ میری اجلت بیان کو برداشت فرماتے ہیں۔ مالک آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ مسلسل کی گفتگو ہے، مسلسل اسی آیت پہ تبصرہ ہے۔ بات اس مقام پہ کل رکی ہوئی تھی کہ زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو، عرش کو دیکھو اللہ کو پہچانو، فرش کو دیکھو اللہ کو پہچانو، یعنی اللہ کی کائنات کو دیکھو اللہ کو پہچانو ہیں۔ اللہ کی خلق کو دیکھو، اللہ کی کائنات کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ اچھا، اللہ کی کائنات دیکھی، اللہ کو پہچانا، اور اس پہ میں نے امیر کائنات کا فرمان عرض کیا تھا کہ امیر کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچان دیا۔ آباد رہیں، شاد رہیں، بڑے سلجھے ہوئے دوست بیٹھے ہیں۔ جس نے اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ذرا ہم اپنے کو تو دیکھیں نا، ذرا ہم اپنے کو دیکھیں۔ امیر کے فرمان کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ ذرا ہم اپنے کو دیکھیں کہ دیکھیں، توجہ مجھے چاہیے، ہمارے اس پورے بدن کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ پوری کائنات اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر روح موجود ہے، اس کے اندر دماغ موجود ہے، اس کے اندر دل موجود ہے، اور اس کے اندر باقی اعضاء موجود ہیں۔ روح کی مثال کہاں جاتی ہے، دماغ کی مثال کہاں جاتی ہے، دل کی مثال کہاں جاتی ہے، اور جوارے کی مثال کہاں جاتی ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کریں یہ ہاتھ کس کا ہے، میرا ہے، یہ کان کس کا ہے، میرا ہے، سر کس کا ہے، میرا ہے۔ آپ بھائیوں بزرگوں کی توجہ کے سہارے بچوں تک بات پہنچانی ہے کہ یہ ٹانگ کس کی ہے، میری ہے۔ یہ دل کس کا ہے، میرا ہے۔ یہ دماغ کس کا ہے، میرا ہے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں، میری ہیں۔ میں نے کبھی رکنا ہی نہیں ہے، میں آگے بڑھتا جاؤں گا اسی طرح۔ آپ کی توجہات مجھے چاہیے۔ یہ پنجہ کس کا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ انگلیاں کس کی ہیں، میری ہیں۔ یہ سارے کا سارا میرا ہے۔ میں کون ہوں؟ صدا آباد رہے، صدا شاد رہے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آپ کی دعاؤں کے سہارے ان بچوں تک بات پہنچانی ہے۔ صدا سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ صلوات ہو آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ چلو آپ توجہات مجھے دیں، آپ کا وقت جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہستی کو بھی آپ نے سننا ہے، میری بھی گزارشات آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہر شے تو میری ہے، میں کون ہوں؟ یہ تو سب کچھ 2 منٹ سے پوری پڑھنی، بس 2 منٹ سیٹنگ ہوگا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت،
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मैं फिर कोशिश करता हूँ तार में लाने की, हैं तवज्जो हाथ मेरी तरफ रहें, हैं वो अपना काम करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपना काम मुकम्मल करूँगा। और मुझे इजाज़त भी दे दी गई है कि मुकम्मल मजलिस पढ़नी है। और मैं तो पहले ही ज़िक्र आले मोहम्मद में डंडी नहीं मारता, जितने जोगा हूँ जब तक हूँ कोशिश करूँगा कुरान इलाही से मोहम्मद वाले मोहम्मद का मकाम बयान करता रहा। आबाद रहें, शाद रहें, सदा सलामत रहें। तो अमीर कायनात का फरमान आपकी खिदमत में हम खोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने नाकस दिमाग से समझने की कि ये हर शय तो मेरी है, हाथ मेरे हैं, चलो छुपी हुई चीज़ों को देखो, दिमाग वो भी मेरा है, दिल है वो भी मेरा है, हर शय तो मेरी है। ये मैं कौन हूँ? मैं है ना, हर बंदे में मैं है। ये मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? भाई आज तक किसी को मैं नज़र आई है? ये तो सब कुछ मेरा है ना। मैं कौन हूँ? मैं नज़र भी नहीं आती और मैं है भी। भाई तौहीद भी हूँ। अल्लाह अकबर। आबाद रहें, शाद रहें। अच्छा पाँव पे चुटकी काटो, मैं वहाँ भी पहुँच गया। हर मकाम पे मैं हूँ, जहाँ भी पाँव पे ठोकर लगे मैं वहाँ भी हूँ, हाथ पे ठोकर लगे मैं वहाँ भी हूँ भी हर जगह रहा, है भी हर जगह, लेकिन नज़र भी नहीं आ रहा। इसी तरह जैसे बदन के अंदर मैं नज़र नहीं आ रही, इसी तरह पूरी कायनात में अल्लाह है, नज़र नहीं आ रहा। आबाद सदा सलाम। मैं शुक्रगुजार, सदा सलामत रहे। आबाद रहे, शाद रहे, सदा सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार, आबाद रहें, सदा सलामत रहें। आपकी मोहब्बतें हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि ज़ाकर नहीं पढ़ता मजमा पढ़ाता है। आपकी समझे इस काबिल हैं। और मैंने पहले दिन कहा था ना कि मुझे अपने बयान पे इत्मीनान नहीं है, आपकी समातों पे एतमाद है। सुनने वाले मेरे सामने ऐसे बैठे हैं कि मेरी टेढ़ी मेरी बात को भी सीधा समझते हैं। सदा सलामत रहें। तो भाई देखें, जैसे मैं अंदर हूँ भी नज़र नहीं आता, जैसे मैं हूँ भी नज़र नहीं आता, इसी तरह अल्लाह भी कायनात में है, नज़र नहीं आता। अच्छा इस बदन को खोल रहे हैं ना, बदन को खोल रहे हैं, इस बदन के सारे जवारे मेरे हैं, हर शय मेरी। अच्छा इसके अंदर एक दिमाग बैठा हुआ है, किसी जवारे की जुर्रत नहीं दिमाग की इजाज़त के बगैर हरकत करे। सदा सलामत रहे, सदा आबाद रहे, सदा शाद रहे। मैंने कहा ना तौहीद, नबुव्वत फिर इमामत तीनों आएंगी ना। तौहीद तक मैं पहुंचा सका जो मेरे पास था, तौहीद पहुंचाया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इस बदन के अंदर दिमाग मौजूद है, किसी जवारे की इजाज़त नहीं है कि दिमाग की इजाज़त के बगैर हरकत भी करे। दिमाग के जवारे दिमाग के बगैर, दिमाग की इजाज़त के बगैर हरकत भी करे। अच्छा फिर इंसान के अंदर दिल भी मौजूद है, दिल भी मौजूद है ना, दिल। अच्छा कई मकामात ऐसे होते हैं बंदा कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, इसका मतलब है दिल की इजाज़त है, दिल की इजाज़त होगी तो काम होगा। तो ये चैनल चलता रहा है कि जो मैं है उसका आर्डर है दिमाग को, जो दिमाग है उसका आर्डर है दिल को। अब दिल के अंदर है हर शय, पूरा बदन, ये पूरी बदन की कायनात दिल के भी अगर कोई दिल को निकाल के रख दे इस बदन से तो जरा चल के दिखा दे जाए तो कोई बंदा उसको मुंह नहीं लगाता, कहते पागल हो गया। इसका मतलब है दिमाग चला जाए तब भी बंदा बेकार है, दिल चला जाए तब भी ये इसीलिए अगर इस पूरी कायनात से मोहम्मद और अली को निकाल दो कायनात बेकार है। अल्लाह सदा सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। मैं शुक्रगुजार यार, सदा सलामत रहे। तो खालिक ने कहा इस पूरी कायनात को देखो, मुझ अल्लाह को पहचानो। अमीर ने कहा इस बदन को देखो, खालिक को पहचानो। बदन को देखो, खालिक को पहचानो। तो अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं कायनात में। अल्लाह को पहचानने की पूरी कायनात है। जिस शय को देखो अल्लाह तक रास्ता मिलेगा, जिस शय को देखो अल्लाह तक तुम्हें रास्ता मिलेगा। अब अल्लाह फिर कुरान में बोला, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इजाज़त है तो पढ़ूँ हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है व आयतुल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन को आयत बनाया।
सदा सलामत रहे, आबाद रहें, शाद रहें। व आयतुल अर्ज़, ये ज़मीन को अल्लाह ने आयत बनाया, यह ज़मीन आयत है। फिर अल्लाह ने आगे बढ़ के कहा कि ये ज़मीन मुर्दा थी, फ़अहयैना, हमने इसे ज़िंदा किया। बड़ी बड़ी अजीब रुख शाजी दूंगा, बड़ा अजीब रुख दूंगा। ज़मीन मुर्दा थी, हमने इसे ज़िंदा किया। अच्छा, ज़िंदा कैसे हुई? इस पे बारिश बरसी, कौंपलें उगी, तुम्हारे काम आई, ज़मीन ज़िंदा हो गई। ऐसे ही है ना, वरना पहले ज़मीन थी। किसी हॉल में थी, किसी बैठक में थी, इधर ही थी ना, लेकिन मुर्दा थी। अब जिंदा कैसे हुई? अल्लाह ने कहा हमने इसके ऊपर पानी बरसाया, हमारी बारिश बरसी, यहाँ से कौंपल निकली है, तुम्हारे काम आई है, तो ये जिंदा हो गई। तो पता चला जो किसी ना है वो मुर्दा है। तो शाद रखिए आपको भाई, जोश है, जोश है, सदा सहमत रहो भाई। देखिए ज़मीन जिंदा हुई, जिंदा क्या मतलब? क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि तुम्हारे काम आई, पहले बेकार पड़ी थी, अब तुम्हारे काम आ गई। अल्लाह ने कहा हमने फरमाया तुम मुर्दा थे, हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। बेदार 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 सलामत है, आबाद रहे, शाद रहे। कुरान थी, हमने उसे जिंदा किया, हमने उसे जिंदा किया। अब फिर अल्लाह कुरान में बोला, फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा, तुम्हें जिंदा किया, फिर मार देंगे, फिर जिंदा करेंगे। यानी हम पहले बतने मादर में थे, या हम पुश्ते बाप में थे, तो मुर्दा थे, इसलिए कि किसी के काम नहीं आए, किसी के काम नहीं आए, इसलिए अल्लाह ने कहा तुम मुर्दा थे। अच्छा, जिंदा किया, अब हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, अब हम जिंदा हैं। फिर किसी के काम नहीं आ रहा, मुर्दा हो गया। बड़ा जीरक मजमा और बड़ी कीमती बात है। तो इंसान को अल्लाह ने खलक किया, कहा तू मुर्दा था, हमने तुझे जिंदा किया, फिर तुम्हें मार देंगे। इसका मतलब है जो किसी के काम ना, दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे, मुर्दा हो जाएंगे। अब मुझे तारीख में सिर्फ एक घराने के दो हस्तियां ऐसी मिली हैं कि नबी ने कहा या अली नसरता कुल्ला नबियन सिर्रन, ऐ अली तूने हर नबी की मदद छुप के की है। यानी अली ने दुनिया में आने से पहले नबियों की मदद करके बताया से पहले जिंदा है, और हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया हम जाने के बाद जिंदा। सदा आबाद रहे, सदा शाद रहे, शाद रहे, सदा सलामत रहे। मैं सदा सलामत रहे भाई। हमने तुम्हें जिंदा किया, हम जिंदा हो गए, इसलिए मुर्दा तो जिंदा हो गए। इसका मतलब है किसी के काम आना चाहिए। दुनिया में जो किसी के काम नहीं ना आता वो मुर्दा है। रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि वो किस, ये जिंदगी की दलील है। ये नहीं बैठक में बैठा रहे, किसी के काम ना आए, नहीं, हमसायों के हकूक है वो अदा करे। नबियन सिर्रन व नसरतनी सिर्रन व जहरा, ऐ अली तूने हर नबी की मदद छुप के की। तवज्जो है ना, तवज्जो है। तूने हर नबी, अच्छा साथ साथ पैगाम पहुंचता रहे ना, फिर मैं बात करूंगा। अली शहनशाह का इरशाद है, अली शहनशाह का इरशाद है कि अगर देखना हो ना कि बहादुर बंदा कौन है, मैं अली शहनशाह के इरशाद का लुब्बे लुबाब सुना रहा हूं। अगर देखना हो ना कि बहादुर बंदा कौन है,
تو اس کے گھر والوں کا پردہ دیکھنا، اس کے گھر والوں کا پردہ دیکھنا. اگر پردہ تمہیں نظر پادری گھر والوں کے پردے میں ہے، کوشش کریں گے نا جتنے بہادر بندے ہیں اپنے اہل خانہ کو پردہ. اچھا بات آگے بڑھ جائے گی تو اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ہاں اے علی تو نے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، اے علی تو نے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، یا علی نصرت کل نبی سرن، اے علی تو نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے. بس بات یہیں پہ بند کر دوں. ارے جو علی نبیوں کی دنیا میں آنے سے پہلے مدد کر سکتا ہے وہ اللہ اکبر، صلاح آباد رہے. جو علی دنیا میں آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر سکتا ہے، کیا تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ ہماری پہچان کے لیے کہا یہ مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے. اب پھر اللہ قرآن میں بولا، ایتے سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں نا. اب پھر اللہ قرآن میں بولا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. پوری توجہ سے سننا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. تمہارے رب کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے چن لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سدا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. میں آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تمہارا رب جو چاہے خلق کرے، وَيَخْتَارُ اور جس کو چاہے چن لے. بڑے باریک بین بیٹھے ہو، بڑے باریک بین بیٹھے ہو. جسے چاہے چن لے، یعنی چننے کا اختیار اللہ کو ہے، چننے کا اختیار اللہ کو ہے. اللہ جو چاہے خلق کرے، اللہ جسے چاہے خلق کرے اور جس کو چاہے چن لے. وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ. دوسروں کو اختیار نہیں ہے، کسی اور کو چننے کا اختیار نہیں ہے. چننے کا اختیار صرف اللہ کو. چلو میں بچوں کو بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بھئی دیکھیں نا، اب مجھے اجازت دو میں اللہ کو مشورہ دوں کہ یا اللہ یہ سورج گول بنایا ہے نا، اگر یہ چکور ہوتا تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ یہ چاند گول بنایا ہے نا، اگر یہ تکون ہوتا تو کیا کہنا؟ یا اللہ یہ ستارے بکھرے پڑے ہیں، ان کو اگر ایک لائن میں لگا دیتا تو کیسا لگتا؟ بھئی اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں نا. یہ اگر بکھرے ہوئے ہیں نا، ان کو ایک لائن میں لگا دیتا تو کیا کہنا؟ یہ پہاڑ نیچے اونچے ہیں، ایک سائز کے ہو جاتے تو کیا کہنا؟ یا اللہ یہ درخت نیچے اونچے ہیں، یہ ایک سائز کے ہوتے تو کیا کہنا؟ یہ زمین کے راستے ٹیڑے میڑے ہیں، اگر ہموار ہوتے، توجہ ہے نا، ہموار ہوتے تو کیا کہنا؟ جب میں یہ اللہ کا مشورہ دینے لگوں گا تو آپ سبھی کہیں گے ارے تو کون ہوتا ہے، پاگل ہو گیا، اللہ کو مشورہ دے رہا ہے. اللہ کی مرضی جیسے خلق کرے. ارے یہی تو میں بھی پلٹ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے علی بنائے. سلام سلام. آباد رہے شاد، آباد رہے شاد رہے. بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے، جسے چاہے چن لے. تمہیں چننے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کو چننے کا اختیار ہے. جسے چاہے چن لے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور میرے محترم سامعین، یا اللہ ہم نے تجھے پہچانا تیری نشانیوں سے. ہم نے پہچان لیا کہ درخت تو نے اگائے ہیں، پہاڑ تو نے بنائے ہیں، دریا تو نے چلائے ہیں. مالک یہ تو چھوٹا سا سپیکر ہے نا، بغیر چند دوستوں کی ہمت کی آن نہیں ہو رہا. اتنی بڑی کائنات تیرے چلانے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اچھا مالک ہم نے مان لیا کہ تو ہے، یا اللہ اب کیا کریں ہم؟ یہ تو ہم نے مان لیا کہ تو ہے، اب کیا کریں؟ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو فرمایا سنو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہوگی، میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم کریں کیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں کو مخاطب کیا، اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں بنایا ہے. دیکھیں نا، انسان کو پھر اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے میں غور کر، تیری خلقت کیسے ہوئی ہے، تجھے کیسے ہم نے پروان چڑھا ہے، تجھے ہم نے کس منزل سے کس منزل تک اٹھایا ہے.
ذرا اپنے میں غور کرو، اور صرف تجھے نہیں خلق کیا، وَمِن قَبْلِكُمْ، اور جو تجھ سے پہلے تھے ان کو بھی خلق کیا۔ یا اللہ کیوں خلق کیا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، میری عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا اللہ اب ہم نے عبادت کرنی ہے، ذرا بتائیں تو صحیح عبادت کریں کیسے، کس طرح عبادت کریں؟ اچھا بچوں کے لیے یہ میرے باتیں ہیں، بچوں کے لیے یہ ایتیں دے رہا ہوں تاکہ بچوں کو کوئی دارالعلوم کا مفتی پوچھ لے تو ان کے پاس قرآن کی آیت ہو، کوئی کالج یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر پوچھ لے، کوئی دوست پوچھ لے، ان کے پاس آیت ہونی چاہیے۔ یا اللہ تیری عبادت کرنی ہے کیسے کریں؟ کہا دیکھو میری طرف جب آنا ہونا ایسے نہیں ہے کہ سوئے سے اٹھے منہ اٹھا کے آ گیا، نہیں، پہلے مالک کیا کرے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ توجہ ہے نا؟ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ جانی پہچانی ہے۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے، آپ کی داد کے سہارے بچوں تک بات پہنچانی ہے کہ یا اللہ تیری خدمت میں آئیں تو کیسے آئیں؟ کہا پہلے تو منہ دھونا، فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو میں عرض کر رہا ہوں، وضو قرآن سے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے منہوں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، دو چیزیں دھونے کا کہا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کا مسح کرو اوپری ہوئی جگہ تک۔ پہنچ گئی بات نا؟ پہنچ گیا پیغام؟ یہ قرآن سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ دھو لو، جب وضو کرنا ہو نا تو منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو۔ تو یہ چار چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں۔ اچھا چوتھا فقہ مقدس نے واجب نیت قرار دی ہے۔ تو نماز کے واجبات ہیں 5، معاف کرنا وضو کے واجبات ہیں 5، جن میں سے ایک ہے نیت اور 4 یہ جو میں نے گنے ہیں، یہ 5 ہو گئے۔ اچھا اب دیکھیں وضو کرنا ہو تو کس سے کریں گے؟ دودھ سے کریں گے، پانی سے کریں گے نا، پانی سے۔ اچھا پانی میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، پانی کا یا تو رنگ بدل جاتا ہے، یا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا اس میں بدبو پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خالص پانی سلیکٹ کرنے کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب وضو کرنے بیٹھو نا تو سب سے پہلے پانی اٹھاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب جب دیکھا ہے نا، آنکھ نے پاس کر دیا کہ رنگ اس کا صحیح ہے، رنگ نہیں بدلا۔ اب دوسری بار فرمایا اب منہ میں ڈال کے چکھو، کہیں ذائقہ تو نہیں نہ خراب۔ بھئی بڑا عجیب رخ میں نے دینا ہے، بڑا عجیب رخ، اور انشاءاللہ میں نے اسی فقہ کے مسئلے سے فضائل تک آنا ہے، آپ کی توجہ کے سہارے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلے دیکھو، آنکھ نے پاس کر دیا کہ پانی کا رنگ ٹھیک ہے، اچھا آپ منہ میں ڈال کے چکھا جسے کلی کہتے ہیں، اب 3 بار چکھا، بھئی ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اچھا اب چوتھی بار اس کے بدبو پڑنے کا خطرہ ہے، تو فرمایا ناک میں پانی ڈالو۔ اب 3 بار ناک میں ڈال کے دیکھا کہ اب پانی کی خوشبو بھی ٹھیک ہے، رنگ بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اب چوتھی بار منہ پہ ڈال دو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب چوتھی بار، یعنی 3 خرابیاں ہیں پانی میں، یہ 3 ہیں ہی ہر جگہ خرابیاں، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سدا آباد رہے، شاد رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ یہ 3 خرابیاں ہیں پانی کے اندر، یا تو بدبو پڑ جائے گی، یا ذائقہ بدل جائے گا، یا اس کے اندر یا اس کا رنگ بدل جائے گا۔ یہ 3 خرابیاں ہر مقام پہ آ رہی ہیں، چوتھی مرتبہ کا ہے منہ پہ ڈالو۔ اب یوں میں سمجھانا چاہوں گا، یعنی 3 منزلیں شک کی ہیں، چوتھی منزل یقین کی ہے۔ اللہ صدا سلام، میں شکر گزار، آباد رہے شاد یا صدا سلامت رہے، آباد رہے شاد رہے یا علی۔ 3 منزلیں شک کی ہیں، ہو سکتا ہے پانی کا رنگ صحیح نہ ہو، پھینکنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے پانی کا ذائقہ نہ صحیح ہو، پھینکنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے پانی کے اندر بدبو پڑ گئی ہو، پھینکنا پڑ جائے۔ اچھا چوتھی بار جب آئے گی نا، اتنے چینل سے گزر کے تو اب پاس ہو کے آئے گی، اب یقین کی منزل ہوگی۔ اچھا یا اللہ میں نے وضو کر لیا، میں نے 3 بار کلی بھی کر دی، 3 بار ناک میں بھی پانی ڈال دیا ہے، میں نے منہ بھی 2 بار دھو لیا ہے، ہاتھ بھی 2 بار دھو لیے ہیں، سر کا بھی مسح کر دیا ہے، پاؤں کا مسح بھی کر دیا ہے، اب میرا وضو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یا اللہ اب تیری عبادت کرنی ہے، وقت کون سا ہے؟ کس وقت عبادت کروں؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ آیتیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے پاس یہ آیتیں محفوظ ہوں
انہیں ضرورت پڑے تو یہ قرآن کی آیت پیش کرے. میں روایتوں کی طرف نہیں جاتا ہے, میں قرآن کی آیتوں کی طرف آتا ہوں. یا اللہ اب تیری عبادت کرنی ہے, کس وقت کریں؟ 9 بجے اٹھ کے مصلی بچھا لوں, کس وقت مصلی بچھاؤں؟ تو چلو آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. تو قرآن مقدس نے 2 مقامات پر نماز کے اوقات بیان فرمائے ہیں. 2 مقامات پر. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے, یاد کر لینا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. اور دوسرا نماز کا وقت جو بیان کیا ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. یہ 2 آیتیں میں ہدیہ کرنے لگا ہوں جن کے اندر اللہ نے نماز کا وقت بیان کیا ہے. یا اللہ وضو کر دیا, میں پاک ہو گیا ہوں, بدن بھی پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں, اب نماز کا وقت کون سا ہے؟ تو اللہ نے کہا پڑھو قرآن. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نے فرمایا واقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل, فرمایا نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے وقت, کچھ رات کے وقت, وقرآن الفجر ان القرآن فجر کان مشہودا, اور کچھ صبح کے وقت. یعنی اللہ نے وقت 3 بیان کیے. اب دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, فرمایا دوپہر کے وقت ڈھلتے سورج کے وقت نماز پڑھو, پھر رات کو پڑھو, پھر فجر کے وقت پڑھو. یعنی نمازیں 5 ہیں, اوقات 3 ہیں. صدا آباد رہے, صدا شاد رہے. نمازیں 5, قرآن کی آیتیں آگئی نا, دونوں آیتیں آگئی. نمازیں 5, وقت 3. 12:15 بجے زوال ختم ہونے سے لے کر سورج غروب سے پہلے تک ظہر و عصر کے ٹائم, پھر مغرب کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر آدھی رات سے پہلے تک مغرب اور عشاء کے ٹائم, پھر طلوع فجر سے لے کر سورج کے چڑھنے سے پہلے تک نماز فجر کا ٹائم. یہ اللہ نے ٹائم دے دیا. بیدار مجمع بیدار, بات دکھ لے کے جاؤں گا اگر بات میں پہنچا سکا اور آپ نے حق ادا نہ کیا تو. بھئی نمازیں 5 ہیں, وقت 3 بتائے ہیں. ارے کیا ہوتا ہے, ہمارے گھر کی نماز معتبر نہیں ہے, تمہارے گھر کی نماز معتبر نہیں ہے, میری مسجد کی نماز معتبر نہیں ہے, آپ کی مسجد کی نماز معتبر نہیں ہے, لیکن خانہ کعبہ کی نماز تو معتبر ہے نا, اللہ کے گھر کی نماز معتبر ہے نا. جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے ابھی سنا دیکھا ہوگا, جب حج پہ جاتے ہیں زور عصر ملا کے پڑھتے ہیں, مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں. ارے عجیب بات ہے, اللہ کے گھر جاتے ہو, ہم جیسے ہو جاتے ہو, باہر آتے ہو پھر ویسے ہو جاتے ہو. آباد رہے شاہ, صدا سلامت رہے, آباد رہے شاہ, صدا سلامت رہے, آباد رہے شاہ. اللہ صدا بات ہے. اللہ صلی علی محمد. آباد رہیں, شاد رہیں. میں شکر گزار, میرا میسج پہنچ گیا کہ نمازوں کا جو حکم ہے ہمارے گھر میں جیسے مرضی یہاں پڑھ دیں, لیکن اللہ کے گھر میں تو اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے نا. وہاں سارے جو آپ میں سے حاجی گئے انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا زور عصر اکٹھی, مغرب عشاء اکٹھی, اور اس کے اوپر پھول چڑیاں یہ لگائی جاتی ہے کہ وہاں وقت نہیں ہوتا. بھائی گئے ہی عبادت کے لیے ہیں, وہاں وقت نہیں تو کہاں وقت ہے؟ وہاں تو گئے صرف عبادت. یہاں تو مجھے اپنے بھینس بکریوں کی بھی ضرورت ہے نا. گھر میں تو بندے کو ہر قسم کی ضرورتیں ہیں, ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا, زید کی طرف بکر کی طرف جانا ہے, لیکن وہاں تو صرف کام ہی یہ ہے. اچھا یا اللہ اب وقت بھی مل گیا, کس وقت نماز پڑھنی ہے؟ یا اللہ اب کیسے پڑھوں؟ اجازت ہے آگے بڑھو, آباد رہیں, شاد رہیں. قرآن سے باہر میں نے نہیں جانا, قرآن سے باہر نہیں جانا. یا اللہ اب کیسے پڑھوں؟ اچھا کسی نے کوئی طریقہ بیان کیا تو کسی نے کوئی طریقہ بیان کیا. اچھا مجھے جو قرآن سے اشارہ ملا میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. اللہ نے قرآن میں کون سا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے؟ یا اللہ لفظ تو بعد میں ادا کروں گا نا, سورہ حمد پڑھنی ہے, کیا پڑھنا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میری پوزیشن کیا ہو, میں کیسے کھڑا ہوں, کس انداز میں تیرے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے. تو خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, فرمایا جیسے پرندے پر کھول کے عبادت کرتے ہیں وہ اپنی نماز بھی جانتے ہیں, تسبیح بھی جانتے ہیں. جیسے پرندے, آباد رہو شاد رہو, وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, جیسے پرندے پر کھول کے میری تسبیح کرتے ہیں, میری نماز پڑھتے ہیں, وہ
نماز بھی جانتے ہیں، وہ تسبیح بھی جانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہے پرندے لیکن جانتے ہیں جب اللہ کی عبادت کرنی ہو تو ہاتھ کھول دیا کرو۔ آباد رہے، صدا سلامت رہے۔ جب اللہ کی عبادت کرنی ہو تو ہاتھ کھول دیا کریں۔ اچھا اب اللہ کی عبادت کی، اب اللہ کی عبادت کی، کھڑا ہو گیا میں، اچھا اب ہاتھ کھول دیے، چونکہ پرندوں نے کھولے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے کھولے۔ اچھا اس پہ حدیثیں ڈھیر ساری ہیں، میں ادھر پڑھ نہیں رہا، حدیثیں ڈھیر سی، چلو ایک بات کے قریب سے گزرتا ہوں۔ عبادت کا حکم دیا گیا ہے کس طرح؟ فرمایا امر اللہ العبادت کا اسم احمد، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے لفظ احمد کی طرز پہ۔ آباد رہے، شاد رہے، لفظ احمد کی طرف پہ۔ اچھا کیسے؟ فرمایا القیام کالالف، قیام ایسے ہو جیسے الف کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا بڑے زیرک بندے بیٹھے ہو، بڑے سلجھے ہوئے بندے بیٹھے ہو، قیام کس طرح ہو؟ الف کی طرح۔ اچھا مجھے بتاؤ الف ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے؟ الف کی طرح عبادت کرنی ہے۔ اچھا فرمایا قیام تمہارا ہو الف کی طرح، ورکوع کالحائے، اور تمہارا رکوع احمد کی ہا کی طرح ہونا چاہیے۔ جب رکوع میں بیدار میں جواب، بڑے علم دوست بیٹھے ہو نا، آپ کی محبتوں کو دیکھ کے بات کہنے لگا ہوں، ورنہ میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ کالحائے جیسے ہا ہوتی ہے ایسے رکوع کرنا۔ اچھا وَالسُّجُودُ کالمیم، فرمایا سجدہ کرو جیسے احمد کی میم ہے۔ بیدار خدا کے لیے بیدار ہو جانا، آپ کے توسط سے بچوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا سجدہ کرو جیسے میم ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَالتَّشَوْدُ کالدال، اور تشود ایسے کرو جیسے احمد کی دوسری دال ہے، جیسے دال ہے ایسے تم تشود کرو، یعنی تمہاری پوری عبادت اسم محمد پہ منحصر ہے۔ جیسے اسم احمد ہے، جیسے اسم احمد ہے اس کے اوپر تمہاری عبادت ہونی چاہیے۔ الف کی طرح تمہارا قیام ہونا چاہیے، ہا کی طرح تمہارا رکوع ہونا چاہیے، میم کی طرح تمہارا سجود ہونا چاہیے، دال کی طرح تمہارا تشود ہونا چاہیے، یعنی تمہاری ساری عبادت احمد کے نام کی طرز پہ ہے۔ ارے تمہاری عبادت احمد کے نام کی طرز پہ ہے، تم احمد جیسے کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر، تمہاری عبادت ہی موقوف، آباد رہے شاد، تمہاری عبادت ہی احمد کے نام کی طرز پہ ہے۔ ارے جس پہ ناز ہے انسان کو، عبادت پہ ناز ہے نا، عبادت پہ جس پہ ناز ہے وہ احمد کے نام کی طرز پہ ہے، تو پھر تو محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ بس میرے دوستو وقت میں آپ کا کافی دے گیا، بات مکمل ہو گئی، آج کا ذکر مکمل ہو گیا۔ آج 4 محرم کی آ گئی ہے، محرم کے ایام ہیں، ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مومن کے دل میں قبر اہل بیت ہے، مالک تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ بس میں نے ایک عالم سے سنا، ایک عالم سے، بخدا میں ابھی جو کہہ رہا نا کہ محرم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے مومن کے دل میں قبر ہے۔ میں نے ایک عالم، بہت بڑے عالم، چلو نام لے لیتا ہوں، علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، جامعۃ المنتظر والے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص میرے ساتھ آیا، ایک مقام پہ ذکر پاک تھا مجلس کا، اب جملہ چھوٹا سا ہی ہے، مجلس کا ذکر پاک تھا، کہتا ہے میں اس کے ساتھ گیا، انہوں نے بھی پگڑی باندھی ہوئی تھی، سٹیج سیکٹری نے سمجھا کہ شاید جب بھی کوئی عالم ذاکر ہے، انہوں نے کہا آئیں جناب کچھ پڑھیں، نہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی مجلس پڑھی تھی نہ بعد میں انہوں نے پڑھی ہے، وہ آئیں جی آپ مجلس پڑھیں، وہ سیدھے سٹیج پہ آ گئے، بس ایک لفظ انہوں نے کہا، بس صرف یہ ایک لفظ ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں سید ہوں اور یہ محرم ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں سید ہوں یہ محرم ہے۔ قبلہ نے بتایا 7 منٹ تک اسی لفظ پہ گریہ ہوتا رہا، اسی لفظ پہ گریہ، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مومن کے دل میں قبر حسین ہے، ذاکر کا کام ہے اشارہ کرنا۔ بس عزت دارو، کل میں نے 3 بیبیوں کا ذکر کیا کہ اماں کی زری پہ آئی تھی، تینوں بیبیاں اماں کی زری پہ، ان میں سے جو پاؤں والی طرف بیٹھی تھی نا، اس نے معظمہ سے وعدہ کیا تھا، معظمہ سے وعدہ کیا
کہ معظمہ تیری دونوں بیٹیوں سے پہلے نہ اجڑوں تو ام البنین کی بیٹی نہ کہنا. یہی تھا نا. آج مجھے اسی کا ذکر کرنا ہے. عزت درو اس معظمہ کے 6 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں. شوہر بھی, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, سارے دین پہ قربان کیے ہیں. لفظ بدل کے کہہ دوں, معظمہ کے 6 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں. جب شام سے واپس آئی ہے نا, کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسی اماں کہے اجرکم من اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. جنہوں نے دین پہ خرچ کیا ہے نا, یہ انہیں پتا ہے. ہمیں آسانی سے مل گیا ہے نا. 6 بیٹے 2 بیٹیاں, کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اماں کہے. اچھا, جو 2 بھیجے تھے نا بابا کے ساتھ کوفہ میں, جو 2 کوفہ میں گئے تھے, سمجھ گیا میں کہاں تک جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو 2 گئے تھے نا بابا کی شہادت کے بعد, جس مومن کے پاس تھے نا, انہیں مدینے کے رستے پہ لگانے کے لیے کہ ہم آپ کو مدینے کے رستے لگا دیتے ہیں, بچوں چلے جاؤ. اپنے بیٹے کو قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں بچوں کو مدینے کے رستے پہ لگاؤ. جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے نا اس کے ساتھ ملاؤ. اب جب وہاں صبح وہاں پہ پہنچے نا تو دیکھا گیا قافلہ جا چکا ہے. قافلہ چلا گیا, دھول نظر آ رہی تھی. وہ کہتا ہے بچوں دیکھو قافلہ تو جا چکا ہے, وہ قافلے کے جانے کی دھول نظر آ رہی ہے نا, پیچھے سے چل پڑو, پہنچ جاؤ گے. عزت درو اب یہ سید زادے چل پڑے. اندازہ کریں, ایک کی 7 سال عمر ہے, ایک کی 8 سال عمر ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے چل پڑے ہیں. وہ قافلہ دور نکل گیا. یہ بچے جنگل میں بھول گئے. آخر ایک ٹیلے پہ چڑھے. وہاں دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے تھے نا, سہمے ہوئے کہ اب کہاں جائیں, کوئی رستے کا پتہ نہیں ہے, کس طرف جائیں. 7 سال اور 8 سال کے بچے. عزت دارو ان 2 بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے سے فوج چلی ہے. بڑے قدردان بیٹھے ہو, قدر کرو گے. پیچھے سے فوج چلی ہے. اب جو فوج نے جنگل میں دیکھا ہے نا, ڈھونڈنا شروع کیا ہے. ایک لائن اس ٹیلے پہ چڑھا. اس کو دونوں رقیہ کے شہزادے نظر آئے ہیں نا, اس نے سب کو چادر کا اشارہ کر کے بلایا, کہا آجو مجھے مل گئے ہیں, آجو مجھے مل گئے ہیں. اب بچے دونوں سوئے ہوئے تھے. اب آس پاس دشمن آ گئے ہیں. جب ان دشمنوں نے باتیں کی ہے نا, بڑے کی آنکھ کھلی ہے. اس نے آس پاس گھوڑوں کو دیکھا, فوجوں کو دیکھا ہے نا. چھوٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کہتا ہے بھائی جان ہمارے سونے کے موسم گزر گئے ہیں بھائی, اب ہم اماں کو نہیں مل سکتے. اجرکم من اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. بس عزت دارو, اب انہوں نے دونوں شہزادوں کو لے کے واپسی چلے. اچھا, بڑے دنا بندے بیٹھے ہو, سوچ کے بتاؤ, کوفہ چاہے وہاں سے میل تھا چاہے 2 میل تھا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا, حق بنتا تھا ایک لائن ایک بچے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتا, دوسرا دوسرے کو بٹھا دیتا. لیکن عزت دارو شہادت کبریٰ والی کتاب, شہادت کبریٰ والے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لائن کہتے ہمارے گھوڑوں کے آگے لگ کے دوڑو. بڑی قدردان بیٹھے ہو, قدر فرماؤ گے. گھوڑوں کے آگے لگ کے دوڑو. عزت دارو شاید بات یہاں تک ہوتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا. بچے دوڑ رہے تھے نا. اب جو بچے دوڑ رہے ہیں, صاحب کتاب نے لکھا ایک ظالم گھوڑا بھگاتا ہوا دونوں بچوں کے بیچ میں آیا, اور دونوں بچوں کے بیچ میں آکے ایک ہاتھ ایک بچے کی چوٹیوں میں ڈالا, دوسرا دوسرے کی چوٹیوں میں ڈالا. یہ گھسیٹتا ہوا کوفہ کی طرف چلا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. بس عزت دارو پہنچ گئے دوبارہ زندان میں, پہنچ گئے دوبارہ زندان میں. اس زندان کا دروغہ جس کا نام مشکور تاریخ نے لکھا, مشکور ہے, یہ مومن تھا. اچھا, یہ جس سویا ہے نا, اس نے خواب میں دیکھا ایک مستور ہے جس کے ماتھے پہ کالی پٹی بندھی ہے, جس نے ماتھے پہ کالی پٹی بندھی ہے, اور اسے بلا کے کہتی ہے مشکور, میں یہ نہیں تمہیں کہتی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو,
मैं इतना कहती हूँ जरा उनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। अरे यार कैसे कैसे जालिम थे, कैद बच्चे हैं फिर उनको रस्सियों में जकड़ा हुआ है। कहा उनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। कहा मुअज़्ज़मा आप कौन हैं? कहा मैं तेरे नबी की बेटी हूँ, मैं बतूल हूँ। ये मशहूर तड़प के उठा है, भागा है जिंदान की तरफ। अब जो जिंदान की तरफ आया है ना तो देखता क्या है कि छोटा बच्चा लेटा हुआ है, बड़ा उसके पास बैठ के बयान कर रहा है, कह रहे भाई भाई मुझे अकेले छोड़ गया है। इतने तक ये मशहूर अंदर दाखिल हुआ। कहा बच्चे क्या हुआ है? सैयदजादे क्या हुआ है? कहा मशहूर मुझे इतना बता, अगर दो भाई हो, बहन माँ बाप से दूर हो, कैदे तन्हा में हो, छोटा मर जाए, बड़ा रोए नहीं तो क्या करे? बड़ा रोए नहीं तो क्या करे? कहा तेरा भाई मर गया है? कहा हाँ मैं काफी देर से बुला रहा हूँ, मेरा भाई मुझसे बोलता नहीं है। इसने आगे बढ़ के नब्ज़ पे हाथ रखा। कहा शहज़ादे आपका भाई जिंदा है, आपका भाई जिंदा है। जब गाना जिंदा है तो जिंदा के ऊपर बड़ा भाई लेट के कहता है भाई इतनी गहरी नींद न सो, भाई से बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा नहीं जागा, बच्चा नहीं जागा। इज्जतदारो मशहूर कहता है कोई तरीका है तेरे भाई को जगाने का? कोई तरीका है? कहा हाँ एक तरीका है, अगर तू महसूस ना करे, रात का वक्त है, सादात है ना, दूसरों के पर्दों का भी ख्याल है। कहा रात का वक्त है, अपने घर चला जा, तेरी बीवी आ जाए, तेरी बेटियां आ जाए, तेरी बीवी मेरे भाई का सर गोद में रखे, इसे कह भाई अम्मा मिलने आई है, तेरी बेटियां कह भाई बहनें मिलने आई है, तो शायद मेरा भाई जाग जाए। बस बस मुख्तसर किया मैंने। इज्जतदारों ये मशहूर ले आया अपनी बीवी को भी, अपनी बच्चियों को भी। इसकी बीवी ने सर गोद में रखा, दाएं बाएं बच्चियां बैठ गई हैं। अब मशहूर की बीवी कहती है बेटा जाग, माँ मिलने आई है। बच्चियां कहने लगी भाई जाग, बहनें मिलने आई है। जब अम्मा और बहनों का नाम सुना, बच्चा अम्मा अम्मा करके उठा, मशहूर की बीवी के गले में भाई डाली, डाल के कहते अम्मा रोल गए हैं, अम्मा खा के सो के थक गए हैं। अजर को मेरा अल्लाह हौसले से एक मंजिल और बढ़ाना, मालिक तुम्हें इज्जत सलामती दे, आबाद रहो शाद रहो, बस एक मंजिल और। बस मशहूर ने उन्हें रिहा कर दिया। कहा शहजादो आप चले जाओ, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, आप चले जाओ। शहजादे चले गए हैं, शहजादे चले गए। पूरी रात घूमते रहे, कूफा से बाहर ना जा सके, कूफा से बाहर ना जा सके। बस आखिरी मंजिल किसी तरीके से इस लईन के घर पहुंच गए जिसने इन्हें शहीद किया है। अब मैंने बात पिछली छोड़ी है ना, रब्त आपका कटा है, थोड़ा सा कोशिश करना, रोज मैं इसे सुनते रहते हो। अब इस लईन के घर पहुंची है, शहजादे कमरे में है, ये लईन रात को आया है, शहजादे आराम कर रहे हैं। ये रात काफ़ी देर लगा के आया है ना। ज़ौजा पूछती है कि इतनी देर बाद क्यों आया है? कहा जिंदान से मुसलम की जोड़ी गायब हो गई है, बादशाह ने बड़ा इनाम रखा है, जिसको इनाम मिल जिसको वो मिल जाएंगे ना उसको बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लाह तुम पे लानत करे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनके पीछे हो। बहरहाल खाना इसने खाया, लेट गया। थोड़ी देर के बाद जब ये लेट गया है ना, उधर बड़े शहजादे को भी ख्वाब आया, छोटे शहजादे को भी ख्वाब आया। अब दोनों को ख्वाब आया ना, एक दूसरे को ख्वाब सुनाया। कहा भाई मैंने ख्वाब में देखा है अभी अभी बाबा आए थे। कहा बेटो परेशान ना हो, कल मेरे पास पहुंच जाओगे, कल पहुंच जाओगे। बस जब दोनों भाइयों के ख्वाब मिले हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोने लगे। इनके रोने की आवाज़ इस लईन के कानों पे गई है। ये लईन उठा कि ये मेरे
اور بچوں کے رونے کی آواز ہے. یہ کون سے بچے ہیں, یہ کہاں پہ ہیں؟ اب یہ چلا اس کمرے کی طرف. اس کی زوجہ نے اسے روکا, اس نے زوجہ کو تلوار ماری ہے. اس کے بیٹے نے اسے روکا, اس نے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کے غلام نے اسے روکا, اس نے غلام کو بھی قتل کر دیا. اب عزت داروں بچوں کو لے کے چھوڑ دی ساری بات. اب بچوں کو لے کے دریا کے کنارے آ گیا. اب جو دریا کے کنارے آیا ہے نا, اب بچوں سے کہتا ہے ذرا اپنی قمیضیں اتارو, میں تمہیں سر سے جدا کروں, میں تمہارے سر تن سے جدا کروں. عزت دارو اب چھوٹے بچوں کو کیسے پتا قمیض کیسے اتارتے ہیں, بٹن کیسے کھولتے ہیں. جن کو ماں دلاتی تھی, جن کو ماں لباس پہناتی تھی. اب عزت دارو بچے کہتے ہیں اچھا تمہیں مارنا ہے نا, ہمیں قتل کرنا ہے نا, باتیں ساری چھوڑ دی, ہمیں قتل کرنا ہے, ہمیں بس 2 رکعت نماز پڑھ دے دو, بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اس نے اجازت دی ہے. دریا بہ رہا تھا, بچوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے. ارے اہل بیت کو بڑا نماز سے پیار ہے, محمد و نماز آدمی پڑھا کرے. اب جو نماز مکمل ہوئی ہے نا, ادھر سلام مکمل ہوا, اس لعین نے بڑے بڑے کے گلے پہ تلوار چلائی, سر دور جا گرا. چھوٹا بھائی بھائی کر کے بھاگا, سر کو اٹھایا سینے سے لگایا. عزت اس لعین نے اس لاش کو پکڑ کے دریا میں پھینکا, اس نے بڑے کی لاش کو دریا میں پھینکا, اور چھوٹا کنارے پہ کہنے لگا بھائی گھر سے چلے تو اکٹھے, قیدے نبھائی تو اکٹھے, بھائی تماچے کھائے تو اکٹھے, بھائی ذرا ٹھہر جاؤ مجھے بھی آنے دے دو. صلی اللہ علیہ وسلم.